بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش آئی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaat@digicom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں پچھلے 2-3 ہفتے سفر پر رہنے کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے میں نے یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا کچھ بیان شروع کیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ اور اس حدیث کا ایک مطلب غلط سمجھا جاتا ہے اور ایک مطلب اس کا صحیح ہے۔ جو مطلب غلط سمجھا جاتا ہے اس کی تفصیل میں نے پچھلے بیان میں عرض کی تھی کہ بعض لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ کام کتنا ہی غلط اور برا ہو لیکن اگر نیت صحیح ہے تو اس کی برائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یعنی کوئی بھی گناہ کا کام یا غلط کام اچھی نیت سے جائز نہیں ہو جاتا۔ جیسا میں نے مثال دی تھی کہ اگر کوئی شخص چوری کرے اور نیت یہ ہو کہ چوری سے جو مال مجھے ملے گا وہ میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، تو اگرچہ صدقہ خیرات کرنے کی نیت اچھی ہے مگر اس کی وجہ سے چوری جائز نہیں ہے۔ تو کوئی بھی گناہ کا کام اچھی نیت سے جائز نہیں ہوتا۔ یہ اس کا مطلب غلط سمجھا جاتا ہے بعض اوقات، اور بعض لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ لیکن صحیح مطلب اس کا یہ ہے، 2 مطلب ہیں اس کے صحیح۔ ایک یہ کہ کوئی بھی عبادت کا کام جب تک نیت اچھی نہ ہو، یعنی اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی نیت جب تک نہ ہو، اس وقت تک اس اچھے کام یا عبادت کے کام پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ نماز کا ثواب اس وقت ملے گا جب نیت یہ ہو کہ میں اللہ جل جلالہ کی حکم کی تعمیل کر رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہے، تب تو ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی شخص یہ نیت کر لے کہ مجھے دیکھ کر لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، تو یہ ریاکاری ہے اور حرام، اور اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ یا کوئی شخص نماز میں یہ نیت کرے کہ جسمانی ورزش ہوگی، کھانا ہضم ہوگا وغیرہ، تو اس سے نماز کا ثواب حاصل نہیں ہوگا،
نماز کا ثواب حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں یا کسی کو صدقہ دے رہے ہیں یا ہدیہ دے رہے ہیں تو اس پر ثواب اس وقت ملے گا جب آپ کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب مقصود ہو۔ اس آدمی پر احسان جتانا یا اس سے شکریہ کی یا کسی بدلے کی توقع رکھنا اور اس نیت سے ہدیہ دینا، یہ اس سے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے فرمایا، جنت کے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ آپ سے اس کا کوئی بدلہ ہمیں چاہیے اور نہ آپ سے شکریہ کے ہم طلبگار ہیں۔ اگر آپ ایک لفظ شکریہ کا بھی نہ کہیں تب بھی ہمارا مقصد حاصل ہے، اس واسطے کہ ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو آدمی اگر اللہ کی رضا مقصود ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت ہو تو انسان کو اگر اپنے کیے کا دنیا میں بدلہ نہ بھی ملے تو بھی اس کو کوئی رنج نہیں ہوتا۔ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، اس کو کوئی ہدیہ دیتے ہیں، اس کی کسی مشکل میں مدد کرتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ تو اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہوگی کہ میں جو کچھ میں نیکی کر رہا ہوں دوسرے کے ساتھ، میرا مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور آخرت کا اجر و ثواب ہے، تو اگر وہ دوسرا شخص جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے وہ پلٹ کر آپ کا شکریہ بھی ادا نہ کرے یا آئندہ کبھی آپ کا بدلہ بھی نہ دے، تب بھی آپ کو پرواہ نہ ہونی چاہیے، اس واسطے کہ آپ نے وہ کام اس کے لیے کیا ہی نہیں تھا، وہ تو درخت اللہ کے لیے کیا تھا۔ اگر آپ اس نقطہ نظر سے اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے بے شمار جھگڑے اور بے شمار اختلافات وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں سے توقعات قائم کر لیتے ہیں۔ میں نے فلاں وقت پر اس کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا تھا، لہذا مجھے توقع قائم ہو گئی کہ آئندہ یہ میرا شکریہ ادا کرے گا، میرا احسان مانے گا، میرے ساتھ آئندہ کوئی واقعہ پیش آئے گا تو اس کا بدلہ دے گا۔ یہ توقعات آپ قائم کر کے بیٹھ گئے، دوسرے نے وہ توقعات پوری نہ کی، آپ کا شکریہ ادا نہ کیا، یا شکریہ ادا کیا تو ایسے ہی سرسری انداز سے کر دیا، احسان نہ مانا، آپ کا بدلہ نہ دیا، تو اب دل میں ایک جڑ بیٹھ گئی کہ میں نے تو اس کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا تھا اور جو اس کے بدلے میں میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، لہذا توقعات جو کہ پوری نہ ہوئی تو دل میں ایک کدورت پیدا ہوئی اور کدورت کے بعد بغض پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ اس واسطے کہ جب یہ کام کر رہے تھے تو خالص اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، بلکہ ساتھ میں یہ تھا کہ یہ میرا احسان مند ہو اور مجھے بدلہ دے۔ نتیجہ گرا بیٹھ گئی دل میں۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہوتا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کیا ہوتا تو کوئی تکلیف نہ ہوتی، یا ہوتی تو معمولی سی ہوتی. کبھی انسان ہے، اس کی طبیعت کبھی طور پر اس کو رنج ہوتا ہے، کبھی میں نے تو اس کے ساتھ معاملہ یہ کیا تھا، یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، رنج ہوتا ہے. لیکن رنج ہونے کے بعد اس کے نتیجے میں بغض، عداوت، دشمنی، نا اتفاقیاں اور لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے پھر. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا. حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافئ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے. یعنی کیا مانا کہ یہ دیکھے کہ کون میرے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھائی کروں، اور اگر کوئی میرے ساتھ اچھائی نہیں کرتا تو میں اس کے ساتھ اچھائی نہ کروں. تو یہ صلہ رحمی نہ ہوئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی صلہ رحمی نہیں ہوئی. اصل صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ حدیث میں فرمایا کہ دوسرا رشتہ دار، اس کا رشتہ دار اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر رہا، قطع رحمی کر رہا ہے، اور اس کے باوجود یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہے اور ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، بدلہ مقصود نہیں، شکریہ حاصل کرنا مقصود نہیں، احسان منوانا مقصود نہیں، اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا مقصود ہے. جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان دنیا کے اللہ تعالیٰ کی رضا جب مقصود ہو جاتی ہے تو دنیا کے شکریہ سے، دنیا کے بدلے سے، دنیا کے کہنے سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. جو چاہو کہتے رہو، میں نے تو جو کام کیا وہ اللہ کے لیے کیا. یہ ہے اخلاص، اور یہ اخلاص ایسی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس کو عطا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے. یہ عطا ہو جائے تو دنیا کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے. آج دیکھو یہ جو میں بھی مثال دے رہا تھا صلہ رحمی کی، شادی بیاہ ہوتے ہیں لوگوں کے، تقریبات ہوتی ہیں، تو ایک رواج پڑ گیا ہے کہ جب کسی کے یہاں شادی ہوگی تو کوئی ہدیہ دے گا، کوئی تحفہ لائے گا. شادی کے موقع پر تحفے دیتے ہیں لوگ، بڑی اچھی بات ہے. تحفہ دینا کوئی بری بات نہیں، بڑی اچھی بات ہے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. ایک دوسرے کو ہدیہ دینا بڑی اچھی بات ہے. حدیث میں بڑی فضیلت ہے اس کی، اور بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. لیکن ہم لوگوں نے اپنے رسم و رواج سے اس ثواب کے کام کو ایک عذاب بنا دیا ہے. وہ کیا کہ شادی بیاہ اور مختلف تقریبات کے موقع پر جو تحفے دیے جاتے ہیں وہ اب دل سے دینے والے کم رہ گئے. جو دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہوں، یا تو یہ مقصود ہوتا ہے کہ بھئی ہم بڑا تحفہ دیں گے تو نام ہوگا، جو فلاں شخص نے فلاں کی شادی پر فلاں چیز تحفے میں دی تھی، ایسی عالیشان چیز تحفے میں دی تھی، تو نام مقصود ہو گیا. بعض لوگ دل سے چاہ نہیں رہے، دل نہیں چاہ رہا، حالات اجازت نہیں دے رہے، تنگی ترسی ہے، مفلسی ہے، اور دینے کی استطاعت نہیں ہے، لیکن زبردستی اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ اگر نہ دیا تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی کہ دیکھو بھائی فلاں کی شادی ہوئی تھی، اس نے پیسہ بھی نہ دیا، اس نے کوئی تحفہ بھی نہ دیا. تو ناک کٹ جانے کے خوف سے، بدنامی کے اندیشے سے آدمی زبردستی دے رہا. دل نہیں چاہ رہا اندر سے، لیکن مجبور ہو کر دے رہا ہے. کیا کروں، نہیں دوں گا تو ناک کٹ جائے گی. تو نیت کیا ہو گئی؟ بیچارہ دے بھی رہا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر دے بھی رہا ہے، لیکن نیت چونکہ ناک کٹنے سے بچاؤ کی ہے،
اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے تو اس پر ثواب کچھ نہیں. یہ بن گیا ہمارے ہاں معاشرے میں. اور بلکہ آگے بڑھ کر اس دینے لینے نے نیوتے کی شکل اختیار کر لی. یعنی باقاعدہ حساب و کتاب رکھا جاتا ہے کہ فلاں نے میرے بیٹے کی شادی پر فلاں چیز تحفے میں دی تھی، تو اب میں اس کے بیٹے کی جب شادی ہوگی تو میں بھی اتنی ہی قیمت کی چیز دوں یا اس سے کچھ بڑھ کر دوں. اور اگر اتنی چیز نہ دی تو پہلے دینے والے کو شکایت ہو جائے گی کہ میں نے تو شادی میں فلاں چیز دی تھی اتنے اعلیٰ درجے کی، اتنی قیمت کی، اور اس سے تھوڑا سا معمولی سی چیز سے مجھے ٹرکا دیا. یہ شکایت پیدا ہو گئی. تو معلوم ہوا نہ اس نے اللہ کے لیے دیا تھا نہ اس نے اللہ کے لیے دیا. بدلہ مقصود تھا، نام و نمود مقصود تھا، ریاکاری مقصود تھی. تو نہ صرف یہ کہ جائز نہیں، وہ نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملا، یہ الٹا عذاب ہو گیا. بعض علاقوں میں تو باقاعدہ رواج ہے کہ جب شادی بیاہ کے موقع پر لوگوں کے تحفے آتے ہیں تو فہرست بنتی ہے باقاعدہ. فلاں نے اتنے پیسے دیے، فلاں نے اتنے پیسے دیے، فلاں نے اتنے، فہرست رکھی ہوئی ہے تاکہ جب اس کا موقع آئے تو اس فہرست کو دیکھ کر کہ اس نے اتنا دیا تھا لہذا اتنا میں اس کے جواب میں دوں. یہ سب حرام ہے. قرآن کریم کی آیت ہے سورہ روم میں، وہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی. اس کو سود کہا ہے قرآن نے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. فرمایا جو نیوتا لیتے دیتے ہو، یعنی شادی بیاہ کے موقع پر جو تحفے لیتے اور دیتے ہو اور اس میں حساب کتاب رکھتے ہو کہ میں نے اتنا دیا تھا تو اس سے زیادہ مجھے لوٹ کر واپس آنا چاہیے کسی میرے موقع کے اوپر، تو اس سے اللہ کے ہاں کوئی بڑھوتری پیدا نہیں ہوتی. ولیکن ما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، جو تم زکات دیتے ہو اللہ کے روزی کی خاطر، فاولئک هم المضعفون، ان کو دگنا چوگنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ملتا ہے. تو بھائی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والی تھی اور ثواب کا کام تھا، ایک دوسرے کو مسلمان کا تحفہ دینا، ہدیہ دینا، اس کو ہم نے اپنے رسم و رواج سے ایک عذاب بنا لیا. آج بھی جو آدمی خوش دلی سے دیکھ میرے بھائی کے یہاں شادی ہو رہی ہے اس کی بیٹی کی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو کچھ ہدیہ پیش کروں اپنے دل سے، دل کی خواہش سے، اور دل میں نیت یہ ہے کہ صلہ رحمی یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے میں ہدیہ دیتا ہوں. سبحان اللہ، بڑے اجر و ثواب کا کام. لیکن مارے باندھے، خواہی نہ خواہی، میں اس دنیا کے خوف سے یہ کام کرنا بالکل ناجائز. تو بھائی یہ جو حدیث ہے اس کا ایک مطلب میں نے آج عرض کیا، اللہ نے زندگی دی تو دوسرا مطلب اگلے جمعہ میں عرض کروں گا. اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت کا کام یا ثواب کا کام اس وقت تک اللہ کے ہاں ثواب کا مستحق نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نہ ہو. لہذا ہر کام سے پہلے نیت اپنے اختیار کی چیز ہے. ہر کام سے پہلے آدمی کو اپنا دل ٹٹول لینا چاہیے، میں کیوں کرنے جا رہا ہوں. نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں تو کیوں رکھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں. یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اندر، اور کسی کو اگر ہدیہ دے رہا ہوں تو کیوں دے رہا ہوں، کسی کی عیادت کرنے جا رہا ہوں، بیمار کی عیادت کرنے تو کیوں جا رہا ہوں. کیا اس وجہ سے کہ اگر نہ گیا تو شکایت ہو جائے گی، یا اس وجہ سے کہ عیادت کرنا بیمار کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے مسلمان کا حق قرار دیا کہ جب مسلمان بیمار ہو
तो दूसरे मुसलमान भाई को चाहिए कि उसकी इयादत करे। तो इसलिए से कर रहा हूं, नीयतों को दुरुस्त करने की फिक्र। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فإن أمن بعضهم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة